الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی علامت یہ ہدایت ملنے کے بعد نماز ان سے کبھی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حی علی الصلاۃ جب خدا ہمیں بلا رہا ہے آؤ نماز کے لیے، ایس ایچ او بلائے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو، ڈی ایس پی صاحب نے بلایا کہ آ جاؤ تھانے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو مؤذن کی صدا ہے نا حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ آج کتنے مسلمان ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی دعوت سب سے ہلکی ہے، سب سے ہلکی ہماری نظر میں۔ انہی آیتوں میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو، لیکن یہ نماز بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جو آج نماز بہت مشکل ہے نا، جو ملحد لوگ ہیں، جو مذہب بیزار لوگ ہیں نا، ان کو نماز پڑھانا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے پہ کھڑا کر دینا کسی کو۔ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، مسجد کے قریب گھر ہے، کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی، آئے ہیں مسجد میں کسی کام سے تو ایسے بھاگنے کی فکر میں ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے۔ تو آج دیکھ لو، ہر چیز کو ٹائم دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز واقعی بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس میں کچھ مل نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا۔ نماز پڑھ کے نہ پیسے ملتے ہیں، نہ کوئی آپ کے کوئی ترقی ہو جاتی ہے، نہ کوئی صحت پہ فوری طور پہ کوئی اثر پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب بیزار لوگ ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ سب سے فضول کام نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے یہ۔ ہم نے دیکھا بعض دفعہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دفتروں میں، کہیں اسٹیشن پہ یا کہیں ایئرپورٹ پہ نا جماعت ہو رہی ہے، وہ کہتے چھوڑو یار یہ مولویوں کا کام ہے، کرنے دو ان کو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی نا، ان کے دل میں سب سے پہلے کس چیز کی قدر بیٹھے گی؟ نماز کی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، انہی آیتوں میں سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور لوٹ کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کی نظر میں نماز کی بڑی ویلیو ہوگی، اور جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے، اس کی نظر میں سب سے بورنگ کام کون سا ہوگا؟ نماز۔ وہ دکان کو ٹائم دے دے گا، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا وہ۔ تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ہے جن کو ہدایت ملے گی، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو اللہ کے بتانے سے غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس غیب پر ایمان کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ غیب کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ دیکھو غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے، نظر نہ آئے ہمیں۔ تو غیب پر اگر کوئی دلیل قائم ہو تو ایمان لایا جاتا ہے، دلیل قائم نہ ہو تو اس پر ایمان لانا توہم پرستی ہے۔ تو اللہ اگر کہہ دے کہ ایسا ہے تو اس کو مان لینا ضروری ہے۔ اللہ نے کہہ دیا موت کے بعد زندگی ہے، اور اس پہ دلائل قائم کر دیے۔ اب بھی اگر کوئی ضدی ہٹ دھرم کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو آگ میں ڈالوں گا میں۔ تو عقل مند اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ جو جنت اور جہنم ہے نا، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، آخرت کا نقشہ سب میں سیم ہے۔ حالانکہ اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان میں، لیکن جنت اور جہنم کو وہ اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکے۔ تو اس لیے جنت بھی ایک حقیقت اور جہنم بھی ایک حقیقت۔